السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ سیکھیں گے قرآن مجید کے وہ مشکل الفاظ کو جو پڑھنے میں ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کس طریقے سے پڑھیں گے۔ چلیے سب سے پہلے یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الناس آیت نمبر 4 میں دیکھیے، من شر الوسواس الخناس۔ اگر کہیں ایسا ہو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں سے یہاں تک نہیں پڑھ پاتے، اب یہیں پر اگر ہم سانس ٹوٹ گیا، اگر سانس ٹوٹ جائے تو یہاں پر اب کیسے پڑھیں گے؟ یہاں الف کے اوپر تو کوئی بھی حرکت نہیں ہے، جیسے من شر الوسواس، اس طریقے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہاں پر سے اب ہم آگے اگر پڑھنا چاہیں گے تو آگے کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیے یہاں پر سب سے پہلے یہاں پر اصل ہم لوگ کو رکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، رکنا یہیں پر ہے، لیکن میں آپ کو ایک مثال کے طور پر بتا دے رہا ہوں کہ اگر مان کے چلو اگر سانس میری یہاں ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے، تو پھر یہاں پر سے ہم آگے کیسے پڑھیں گے؟ تو یہاں دیکھیے الف جو ہے، الف پر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، تو اب آگے حرف میں کیسے ملائیں گے؟ تو یہ دیکھنا ہے کہ یہاں لام ہے کیا؟ تو دیکھیں آگے یہاں لام ہے نا، تو جب لام آ جائے تو یہ الف کے اوپر جو ہے زبر لگا دینا ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ پھر حمزہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، تو یہاں پر کیا پڑھیں گے؟ حمزہ پڑھیں گے۔ پھر اس کو ہجا کیسے لگائیں گے؟ حمزہ لام زبر ال، ٹھیک ہے، یہ رکنے کی وجہ سے، مان کے چلو کسی وجہ سے رکنے کی وجہ سے، لیکن اگر ہم ملا کر کے پڑھتے ہیں تو پھر ڈائریکٹ یہاں سین کو یہاں لام میں ملانا ہے، یہ الف سائلنٹ ہو جائے گا، اس کو نہیں پڑھیں گے۔ جیسے دیکھیے، من شر الوسواس الخناس الذی۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی ہم لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہاں پر ہجا کیسے لگائیں گے، حالانکہ یہاں الف پر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، تو بس یہاں جیسے یہاں پر میں نے بتایا کہ الف کے بعد دیکھنا ہے کہ لام آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، تو یہاں پر دیکھیے لام آ رہا ہے، تو اگر یہاں پر لام آ رہا ہے تو یہاں الف پر جو ہے زبر لگا دینا ہے، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ حمزہ ہو جائے گا۔ پھر اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، لام پر تشدید، اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اچھا ایک چیز اور میں یہاں پر آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہاں پر جب ہم وقف کریں گے، رکیں گے اس جگہ، تب یہاں سین کے نیچے جو زیر ہے، زیر کو نہیں پڑھنا ہے، سین پر ساکن دے دینا ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ نون الف زبر نا، سین ساکن ناس، فی صدور الناس، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز دیکھیں، یہاں پر جب ہم سین پر ساکن دے دیں گے تو نون الف زبر نا کو ہم 4 سیکنڈ تک لمبا کر سکتے ہیں، کھینچ سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مد عارض للسکون وقفی ہوگا، یعنی کہ سین پر جو ساکن دے رہے ہیں تو یہ عارضی طور پر ساکن دے رہے ہیں، اصل میں تو یہاں سین کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہم یہاں پر 4 سیکنڈ تک کھینچ سکتے ہیں۔ کیسے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، ٹھیک ہے۔ چلیے اور ایک جگہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہاں پر بھی جو ہے ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر کیسے ہجا لگائیں گے۔ دیکھیے شین را زبر شر، را نون زیر رین، یہاں دیکھیے یہاں را پر بھی تشدید ہے، یہاں نون پر بھی تشدید ہے، یہاں فا پر بھی تشدید ہے، لیکن یہاں پر دو حرف جو دکھ رہا ہے الف اور لام، یہ دونوں حرف سائلنٹ ہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کیسے ہجا لگائیں گے؟ جس حرف پر تشدید ہے اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، جیسے دیکھیے شین را زبر شر
را نون زیر شرن نون فا زبر نف فا کھڑا زبر فا شرن نفا. ہم لوگ یہاں پر کیا پڑھ دیتے ہیں؟ نفوا، نفا پڑھ دیتے ہیں، نفا، نفا نہیں بولنا ہے، نفاثاتی. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. ٹھیک ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اچھا ایک چیز اور دیکھیں، یہاں پر جو ہے ہم لوگ جو پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا غلطی یہ کر دیتے ہیں. دیکھیے فی جیدہا ہے نا، تو ہم لوگ پڑھ دیتے ہیں فی جیدہا، فی جیدہا پڑھتے نہیں، فی جی دونوں کو برابر کھینچنا ہے. اس لیے کہ یہاں پر بھی یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے، یہاں بھی یا ساکن سے پہلے جیم کے نیچے زیر ہے، تو دونوں جگہ یا مدہ ہوگا، دونوں کو ایک سیکنڈ کھینچنا ہے. ٹھیک ہے، فی جی دہا حبل من مسد، فی جیدہا حبل من مسد. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. مزید ایسی جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.